الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صلوات پڑھتے پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ فرش اعضا، یہ درسگاہ حسینی ہے کہ یہ کوچنگ سینٹر ہے جہاں ہر طبقے کے افراد، ہر عمر کے افراد یہاں پہ اپنے شعور کے مطابق جو ہے وہ درس لیتے ہیں. اس کوچنگ سینٹر کا امتحان جو ہے 2 مرحلوں میں ہونا ہے. اس کوچنگ سینٹر کا امتحان 2 مرحلوں میں ہونا ہے. پہلا مرحلہ جو ہے قبر ہے. من ربوں کا، من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا اللہ کون ہے، تمہاری کتاب کون ہے. اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے محشر. تو اگر یہ درسگاہ حسینی ہے، اگر یہ کوچنگ سینٹر ہے، مذہبی کوچنگ سینٹر، تو بقول آغا شہید صدر کے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا رات کی تنہائی میں کبھی 2-4 مرتبہ، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، جو بچے نیٹ کا امتحان دیتے ہیں، نیٹ کا امتحان دینے سے پہلے کسی بھی کوچنگ سینٹر میں ہوں 50 دفعے امتحان دلایا جاتا ہے. انہیں تیاری کرنے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ آمادہ ہیں. اسی چیز کو شہید صدر فرماتے ہیں، کبھی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں خود اپنا امتحان لینا کہ تم کس مقام پہ، کس منزل پہ ہو. کبھی اپنے نفس سے پوچھنا، ایک طرف بھوک ہے، پیاس ہے، پریشانیاں ہیں، دوسری طرف ہر طرح کی سہولت ہے. اپنے نفس سے پوچھو کہ تمہارا نفس کیا کہتا ہے، کدھر جانا چاہتا ہے. اگر بھوک کی طرف، پیاس کی طرف، پریشانیوں کی طرف جانا چاہ رہا ہے تو یہ سمجھ لینا اور شکر کرنا، اگر 61 ہجری میں ہوتے تو تم حسین کے ساتھ ہوتے. تو کبھی اپنا امتحان خود پہ لیا کریں. میں نے کل عرض کیا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں، چاہے عبادت کی شکل میں ہو، چاہے نماز کی شکل میں ہو، چاہے عزاداری کی شکل میں ہو، چاہے فرش عزا کی شکل میں ہو، جس شکل میں بھی ہو، آیا ان اعمال سے ہمیں یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے؟
اور اگر یقین حاصل ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے. وہ کیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ ہمیں جنت میں بہترین مقام حاصل کرنا ہے. رسول کے پاس رسول کے ایک صحابی آئے تو چہرہ جو ہے اترا ہوا تھا. رسول تو رسول ہے. چہرہ دیکھا، کہا صوبان کیا بات ہے، آج بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا مشکل پیش آ گئی؟ کہا سرکار ایک چیز ہے، جیسے ہی ذہن میں آتی ہے وہ بات میں بالکل پریشان ہو جاتا ہوں. کہ وہ کیا چیز ہے؟ کہ جب بھی ذہن میں وہ خیال آتا ہے میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور پریشانی جو ہے میرے چہرے سے ظاہر ہوتی ہے. رسول نے پوچھا کیا چیز ہے جو تمہیں پریشان کیے رہتی ہے؟ کہا سرکار یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہنا نہیں ہے. رسول نے کہا ٹھیک ہے دنیا میں رہنا نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہاں تو کسی کو بھی نہیں رہنا ہے، مجھے بھی نہیں رہنا ہے، میرے اہل بیت کو بھی نہیں رہنا، سب کو یہاں سے جانا. یہ تو امتحان گاہ ہے، تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں، امتحان دیں گے، امتحان دے کے چلے جائیں گے. کہا سرکار پریشانی اس میں نہیں ہے کہ دنیا سے جانا ہے. کہا پھر مشکل کہاں ہے؟ کہا مشکل یہ ہے سرکار کہ یہ دنیا ہے، جب دل چاہتا ہے ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں آپ کی زیارت کرنے کے لیے. جو پریشانی ہے، غم ہے، وہ آپس میں بیان کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ سے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن یہاں سے جانے کے بعد جنت چھوٹی تو ہے نہیں. پہلی مجلس میں نے بیان کیا تھا ارضها السماوات والارض. جنت کی وسعت، لمبائی اور چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے. اب اگر ایک کونے میں ایک آدمی ہے، دوسرے کونے میں دوسرا آدمی ہے، کتنی دقت ہو جاتی ہے ملاقات کرنے میں، ہے یا نہیں ہے؟ برسہ برس گزر جاتے ہیں. آپ اس دور کو سوچئے جب موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، شکلیں بھول جاتے تھے، دیکھ نہیں پاتے تھے، یہ حالت رہتی تھی. تو سرکار جنت اتنی بڑی ہے، اور آپ تو خاتم النبیین ہیں، آخری رسول ہیں. جنت میں جو آپ کا مقام ہوگا، ہم جیسے لوگ وہاں کہاں پہنچ پائیں گے. اگر وہاں ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہیں، یا مولائے کائنات سے ملاقات کرنا چاہیں، یا امام حسن سے ملاقات کرنا چاہیں، یا مولا حسین سے ملاقات کرنا چاہیں، تو کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے ان سب کا مقام بلند. یہ تو سردار جنت ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. آپ لوگوں کا مقام کتنا بلند ہے، اصل وہاں تک ہماری فکر پہنچ بھی نہیں سکتی ہے. تو یہاں تو ملاقات ہو جاتی ہے، جنت میں کیسے ملیں گے؟ ہم کہاں رہیں گے، آپ کہاں رہیں گے؟ جیسے ہی صوبان نے یہ خدشہ ظاہر کیا، جبرائیل امین تشریف لے آئے ایک آیت لے کر کے. وہ آیت کیا ہے؟ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ. جیسے ہی صوبان نے خدشہ ظاہر کیا کہ سرکار وہاں کہاں سے ملاقات ہوگی، کہاں آپ کہاں نہ جانے جنت کے کس کونے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور آپ کہاں ہوں گے، کہاں ڈھونڈیں گے. اتنی بڑی جنت ہوگی زمین و آسمان کے برابر. یہاں تو اسی دنیا میں رہ کر کے اس کونے سے دوسرے کونے تک جانا محال ہو جاتا ہے، اور جنت جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، کہاں ڈھونڈیں گے سرکار؟ تو یہ آیت جبرائیل لے کر کے آئے. میرے حبیب اس سے کہہ دیجئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے،
والرسول اور رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ کہ ایسے لوگوں کا حشر و نشر جو ہے ہم کس کے ساتھ کریں گے؟ ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جس پہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اگر بات یہیں رک جاتی، اگر آیت کا سلسلہ یہیں ختم ہو جاتا تو لوگ اشتباہ میں گرفتار ہو جاتے۔ فرعون پہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ نمرود پہ، فرعون پہ، حامان پہ، شداد پہ، یہ سب پہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگوں کا حشر و نشر جو ہے ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جن پہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر آگے آیت نے تفسیر کی ہے وہ کون لوگ ہیں جن پہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں تو فرعون پہ بھی ہیں، شداد پہ بھی ہیں، نمرود پہ بھی ہیں، حامان پہ ہیں، قابیل پہ ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں پہ ہیں۔ آج کے زمانے کے جو فرعون ہیں ان کے اوپر بھی ہے۔ کیا آج کے زمانے میں شداد نہیں ہے، نمرود نہیں ہے، فرعون نہیں ہے، یزید نہیں ہے؟ پیسر ساتھ صفت ہے یا نہیں ہے؟ آج یزید صفت ہے یا نہیں؟ آج ہرملہ صفت ہے کہ نہیں ہے؟ نہ ہوتے تو سیریا میں، افغانستان میں، فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کربلا میں ہرملہ ضرور مرا ہے لیکن ہرملہ صفت افراد ہیں، یزید صفت افراد ہیں۔ تو اگر یزید صفت، میں ابھی ایک سوال کروں آپ سے، یزید صفت موجود ہے کوئی شک؟ ہرملہ صفت موجود ہے کوئی شک؟ نہیں؟ اچھا حسین صفت کوئی ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے اندر اتنا شعور ہے؟ ظہیر بھائی کہہ رہے کہ ہے۔ میں نے بارہا اس سوال کو خوجہ بسیط میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں یہاں آ کے رکا، میں نے کہا مولا حسین نے کہا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بتاؤ یزید جیسے ہیں یا نہیں ہے؟ کہا ہیں۔ میں نے کہا ہرملہ کی طرح ہیں؟ میں نے کہا پیسر سعد کی طرح؟ کہا ہیں۔ میں نے کہا دو چار؟ کہا نہیں مولانا بہت۔ میں نے کہا یزید صفت تو ہے، ہرملہ صفت تو ہیں، پیسر سعد کی طرح تو ہیں، لیکن یہ بتاؤ کوئی حسین صفت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ مولا نے کیا کہا، وہ جملہ آپ غور کیجئے، میں تھوڑا سا جدھر جا رہا تھا ادھر سے ہٹا ہوں لیکن ابھی آ رہا ہوں۔ امام نے ولید کے دربار میں جملہ کہا ہے کہ مثلی لا یباع مثلو۔ اگر امام یہ کہتے حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا تو یہ سلسلہ یہی ختم تھا، لیکن امام نے یہ نہیں کہا۔ جملہ امام کا یہ ہے مثلی، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ تو یزید جیسے ہیں، حسین جیسا ہے کوئی؟ یہ ہے اصل سوال، حسین جیسا کوئی ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تعجب ہے، یزید جیسے سینکڑوں موجود ہیں، حسین جیسا کوئی نہیں ہے تو جیتا کون؟ پھر جیتا کون جب کوئی نہیں ہے حسین جیسا؟ کہا مولانا امام زین العابدین حسین جیسے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو غلط ہے، یہ حسین جیسے نہیں ہے، یہ اپنے زمانے کے حسین ہے۔ امام محمد باقر اپنے زمانے کے حسین ہیں، امام صادق اپنے زمانے کے حسین ہیں۔ یہ حسین جیسے نہیں ہیں، یہ اپنے زمانے کے حسین ہیں۔
اس میں کوئی شک ہے؟ رسول کی حدیث ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگی کہ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ تو امام زین العابدین اپنے زمانے کے حسین ہیں، امام محمد باقر اپنے زمانے کے حسین ہیں، امام صادق اپنے زمانے کے حسین ہیں، امام موسیٰ کاظم اپنے زمانے کے حسین ہیں، امام علی رضا اپنے زمانے کے حسین ہیں۔ تو جب یہ سب اپنے زمانے کے حسین ہیں تو حسین جیسا کون ہے؟ اور اس میں شک نہیں ہے کہ یزید جیسے بہت ہیں، حسین جیسا اگر آپ پوچھیں گے بڑی مشکل ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم تو خوش فہمی میں مبتلا ہی نہیں ہیں، ہمیں کسی کے بارے میں اچھا خیال آتا ہی نہیں ہے، مشکل یہاں ہے۔ مجھے ایک چیز یاد آئی دعا کے متعلق، پروردگار نے اپنے نبی موسیٰ سے کہا، بہت غور سے سنیے گا، بڑی اچھی بات یاد آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، کہا موسیٰ ایسی زبان سے دعا کرنا جس سے تم نے کبھی گناہ نہ کیا ہو۔ موسیٰ نبی تھے، اور نبی جو ہے امت کے حالات سے اچھی طرح سے واقف ہے، جانتا ہے، دیکھ رہا ہے، لوگوں کے درمیان ہے۔ پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ تو، کچھ گالی نہیں دی غیبت ہی کر دی ہے، برائی کسی کی کر دی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسی زبان سے دعا کریں جس سے کبھی گناہ نہ کیا ہو؟ فلسفہ دعا کیا؟ التماس دعا، فلسفہ التماس دعا کا ایسی زبان سے دعا کرنا جس سے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کہا پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا دوسروں سے کہا کرو کہ تمہارے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ تم نے گناہ اپنی زبان سے کیا ہے، دوسرے کی زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہا گیا روایتوں میں کہ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو تو دوسروں سے، دوستوں سے، احباب سے، قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کریں، اس لیے کہ تم نے ان کی زبان سے گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہے فلسفہ التماس دعا۔ لیکن یہ ہم کب کہیں گے کہ تنویر بھائی ذرا سا ہمارے حق میں دعا کیجئے گا، ظہیر بھائی دعا کیجئے گا، دو ہی لوگوں کو تو نام یاد ہے۔ یہ کب کہیں گے؟ جب ان کے ہمارے تعلقات اچھے ہوں۔ لیکن اگر ایک دوسرے سے منہ پھولا ہوا ہے، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہماری انا اجازت نہیں دے گی کہ ہم کہیں، ہے نا؟ یہی تو پروردگار چاہتا ہے کہ ہمارے تعلقات ایک دوسرے سے اتنے اچھے ہوں کہ ہم بے جھجھک یہ کہہ سکیں کہ ہم مصیبت میں ہیں، ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اور شہزادی فاطمہ زہرا کا کردار یہی رہا ہے کہ جب دعا کرتی تھی تو دوسروں کے لیے پہلے دعا کرتی تھی۔ حسن نے کہا اماں آپ سب کے لیے دعا کرتی ہیں، کبھی اپنے لیے بھی کر لیا کریں۔ کہا جب میں دوسروں کے لیے دعا کرتی ہوں تو پروردگار مجھے بھی دیکھ رہا ہے، کیا چاہیے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ تو تعلقات جو ہے ایک دوسرے سے بڑے وسیع ہونے چاہیے۔ یہ ہے کربلا کا پیغام، جو ایک میسج ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے تعلقات اتنے اچھے ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہ کریں۔ یہ بدگمانی ہی کا نتیجہ ہے، اور کچھ دشمن کی سازش یہ ہے کہ منصوبہ یہ ہے کہ ہم دلوں میں اس طریقے سے نفرت کو جنم دیتے ہیں کہ ہم اچھے
आते हैं एक दूसरे के लिए? नहीं आते। आज जो हालात हैं, एक 18-20 साल का जवान बड़ी आसानी से कह देता है हम तो फला की तकलीद नहीं करते, अगर करोगे तो एहसान करोगे। हम फला को नहीं मानते। अरे तुम मानो या न मानो, लेकिन तुम्हें तौहीन करने की इजाजत नहीं मजहब ने दिया है। ये हक नहीं दिया है कि तुम किसी की तौहीन करो। एक आम आदमी की तौहीन भी जायज नहीं है, जाए कि एक फकीह की तौहीन। यानी इतना नफरत हमारे दिलो दिमाग में भर दिया गया है। और आज देख रहे हैं हम, एक ग्रुप आ गया पता नहीं कहां से, मलंगियों का, अखबारी आ गए। हम जो भी कर रहे हो तो कम से कम शरीयत के दायरे में करो तो सही है? क्या इस्लाम ने यह सिखाया है कि एक दूसरे के ऊपर तंज करो? नहीं, ये इस्लाम दर्श नहीं देता है। इस्लाम का पहला दर्श ये है कि एक दूसरे के बारे में हुस्न ज़न रखो। तो आज बदज़नी की वजह से, सूए ज़न की वजह से हमें ये तो दिख जाता है यजीद जैसे माशरे में हैं, हुरमुला जैसे अफराद हैं, लेकिन हमें ये नहीं दिखता है कि हुसैन जैसा भी कोई है। ये सिर्फ सूए ज़न का नतीजा है। अजीजों, ये मुमकिन ही नहीं है कि इस दुनिया में यजीद जैसे अफराद हों, हुरमुला जैसे अफराद हों, लेकिन हुसैन जैसा कोई न हो। ये मुमकिन ही नहीं है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो मैं अर्ज कर रहा था, जो इब्तिदा मैंने की वो यहाँ से, कि अगर अल्लाह की अताअत करोगे और उसके रसूल की अताअत करोगे तो तुम लोगों का हश्र व नश्र ऐसे लोगों के साथ होगा जिन पे अल्लाह की नेमतों का नुज़ूल है। वो कौन लोग हैं? पहला गिरोह क्या है? मिनन नबीईन। अगर जन्नत में नबियों के पड़ोसी हम बन जाएं तो ये फजीलत कम है क्या? बहुत बड़ी फजीलत है। अच्छा, नबियों में सब जानते हैं कि सबका मर्तबा बराबर। फज़्ज़लना बाज़हुम बिबाज़, हमने बाज़ नबी को बाज़ पे फजीलत दी है। तो नबियों में भी सबका मर्तबा बराबर नहीं है। और हम आपस में जब गौर करेंगे तो हम सबका अमल भी बराबर नहीं है। किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का। भाई, जब रसूल के असहाब में कोई 9वें दर्जे पे था, कोई 10वें पे था, है? तो वो हालत आज भी है। कोई पहले पे है, कोई दूसरे पे है, कोई तीसरे पे है, कोई चौथे पे है, सब बराबर नहीं है। तो कहा अगर रसूल की और अल्लाह की अताअत करोगे तो हम तुम्हारा हश्र व नश्र जो है किसके साथ करेंगे? मिनन नबीईन, नबियों के साथ करेंगे। अब किसी का अमल ऐसा है कि जनाब आदम के साथ होगा, किसी का अमल ऐसा है कि जनाब नूह के साथ होगा, किसी का उससे आला है इब्राहिम के साथ होगा। इसलिए इब्राहिम 3 इलाही ओहदों के हैं, 3 इलाही ओहदे उनके पास है। नबी भी है, रसूल भी है, इमाम भी है। और उससे ज्यादा अगर अमल है तो आखिर रसूल के साथ होगा, उनका पड़ोसी होगा। रसूल फरमाते हैं, मैंने शायद कल या परसों की मजलिस में अर्ज किया था, रसूल ने फरमाया अगर जन्नत में तुम ऐसे रहना चाहते हो मेरे साथ, ये इशारा किया उंगलियों से, कहा अगर जन्नत में तुम मेरे साथ इस तरीके से रहना चाहते हो तो यतीमों के ऊपर रहम करना, यतीमों के ऊपर रहम करना। हमारे उस्ताद दरस खारिज दे रहे थे, एक दिन वाकया बड़ा जाली बयान किया। बयान करने लगे कि एक बच्चा था 8-10 साल का,
एक हादसा पेश आया, उसके माँ बाप दुनिया से चले गए। अब मालूम है तो दुनिया है, जब ये देखते हैं कि कोई है नहीं सहारा, तो सबसे पहले तो अपने ही जो है वो खींचने की कोशिश करते हैं। और 10-12 साल की उम्र ही क्या होती है, ये तो एहतिजाज भी नहीं कर सकता, ये तो बोल भी नहीं सकता। अगर बोले तो जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये दुनिया बड़ी जालिम है। उसके साथ भी गरीब के साथ यही हो रहा था। एक आलिम दीन पहुंचे वहां पे, उनको पता चला, वो गए उससे मिलने के लिए। इस कदर वो बच्चा बदजन हो गया था। जब उस आलिम ने कहा कि बेटा तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हारी तरबियत करेंगे, देखभाल करेंगे, तो सुनेंगे। उस 10 साल के बच्चे का जुमला क्या था? मौलाना साहब, हमारे पास लूटने के लिए कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही जुमला था कि जैसे शाम गरीबा में जनाब ज़ैनब ने कहा था कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, अगर लूटना है तो सुबह आ जाना। ये जुमला उस 10 साल के बच्चे के मुंह से निकला, वो आलिम भी तड़प गया। बहुत इसरार किया, जब बहुत इसरार किया तब इस आलिम के साथ वो बच्चा चला गया। उसको पढ़ाया, तरबियत की, परवरिश की, बड़ा हुआ, नौकरी की। पहली तनख्वाह ला करके जब इनके हाथों पर रखा तो उन्होंने हाथ खींच लिया। कहा बेटा ये क्या है? कहा कि आज जो इस मकाम पे पहुंचा हूं वो आपकी नजर करम की वजह से। अगर आपका लुत्फ न होता तो मैं न जाने इस दुनिया में कहां जो है ठोकरें खाता फिर रहा होता। लिहाजा मेरा जो कुछ है वो आपका है। उस आलिम ने कहा बेटा हमने तुम्हारी तरबियत इसलिए नहीं की थी कि हमें कुछ तुमसे लालच थी। कहा नहीं, कल आपने इसरार किया था, मैं आपसे खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। आपने जिद की थी, आपके जिद के सामने, आपके इसरार के सामने मैं शिकस्त खा गया था और आपके साथ चला गया था। और आज मेरा इसरार है कि आपको ये लेना ही पड़ेगा। मुझे सिर्फ उतना चाहिए जैसे आप पहले दिया करते थे। इधर इसरार है, उधर इनकार है। इसका इसरार है कि लेना पड़ेगा, उनका इसरार है कि बेटा नहीं चाहिए। जब इस जवान का इसरार बढ़ा तो चूंकि वो भी आलिम थे, और आलिम वो होता है नबी की हदीस की रोशनी में कि हमारी उम्मत के उलमा जो है बनी इस्राइल के नबियों से अफजल है। हमारी उम्मत के उलमा अंबिया के वारिस हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा ठीक है बेटा, अगर तुम देने पे इतना इसरार कर रहे हो तो मुझे एक चीज दे दो। लेकिन जब नबी मांगता है या नबी का वारिस है, बहुत बड़ी चीज मांग ली। अब बेटा अगर तुम्हें देने ही पे इसरार है तो बस एक चीज मैं मांग रहा हूं, उसे तुम दे दो, वादा कर लो। क्या? कहा बेटा मैंने जिस तरीके से तुम्हें बनाया है वैसे ही तुम भी 2 को बना देना। कितनी बड़ी चीज मांग रहा है? जाहिरी कोई सरमाया नहीं है, लेकिन आखिरत के लिए बहुत बड़ी चीज। कहा जैसे मैंने तुम्हें बनाया है वैसे ही तुम भी 2 को बना देना, बस ये मुझे दे दो उसके बदले में। और जब ये 2 तुम्हारे पास आए तो उनसे यही कह देना जो मैं कह रहा हूं। अगर बदला देना है तो तुम भी 2-2 को ऐसे ही बना देना। अगर मिजाज में ये नेचर पैदा हो जाए तो आने वाले 50 सालों में एक हसीन
दे, सलावत पढ़ दे बर मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो पहला गरोह जो है मिनन नबीयीन, अगर जन्नत में नबियों के साथ रहना है। दूसरा गरोह क्या है? सिद्दीकीन का है। सिद्दीकीन की फहरिस्त अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, आय मुबाहिला देख सकते हैं, जिनकी सदाकत पे जो है कुरान की नस मौजूद है। कामिना सिद्दीकीन, अगर सच्चों के साथ रहना है, अगर तो क्या झूठे भी जाएंगे जन्नत में क्या? ये सवाल हो सकता है, नहीं हो सकता है? क्या झूठे भी जाएंगे? मिनन नबीयीन व सिद्दीकीन, कि जन्नत में अगर सच्चे लोगों के साथ रहना है तो ये अमल करो, अताते रसूल और अताते परवरदिगार। ऐसा नहीं है कि जन्नत में झूठे लोग जाएंगे। वहाँ झूठे कबाड़ी वबाड़ी लोगों को जरूरत नहीं है, साफ सुथरे लोग जाएंगे। बस मुराद यहाँ से सिद्दीकीन से हैं वो जिनके लिए कुरान की नस मौजूद है। अगर इनके साथ तुम रहना चाहते हो, दो गरोह है। तीसरा गरोह मैंने शुहदा, जन्नत में शुहदा के साथ रहना चाहते हो। और शुहदा की फहरिस्त अगर आप देखेंगे तो दो सैयदुल शुहदा है, एक मौला हुसैन, दूसरा अमीर हमजा। ये दो सैयदुल शुहदा है। चौथा गरोह कौन सा है? वो मेरा सालिहीन, साले लोगों का गरोह, नेक लोगों का गरोह। ये चार गरोहों के साथ अगर जन्नत में रहना है तो अताते कैसे हासिल होगी? ये मकाम कैसे मिलेगा कि जन्नत में किसी नबी के पड़ोसी बने, या किसी सच्चे के पड़ोसी बन जाएं, या शहीदों के साथ जिंदगी गुजारें, या नेक लोगों के साथ जन्नत में रहें? इस मकाम पे पहुंचना कैसे है? मैं युतिल्लाह व रसूला, जो अल्लाह की अताअत करता, रसूल की अताअत करता। और आयत का आखिरी टुकड़ा जो है वह हसन उलाइका रफीका, इससे बेहतरीन दोस्ती और नहीं हो सकती है। इस मकाम पे कैसे पहुंचे? मैंने कल कहा था, पहले तो ये यकीन हो जाए कि हमें मरने के बाद जन्नत मिलेगी, चाहे जनरल वाली, चाहे स्लीपर, चाहे एसी, मिलना है, ये तो तय है। जब ये यकीन हो जाए तो अब फिर ये कोशिश करना है कि हमें जन्नत में बेहतरीन मकाम हासिल करना है। बेहतरीन मकाम क्या होगा कि नबी के साथ जिंदगी गुजारें, सच्चे लोगों के साथ जिंदगी गुजारें, शुहदा के साथ रहें, नेक लोगों के साथ रहें। देखिए, नेकी का सिक्का ऐसा है जो बदबख्त होते हैं वो भी चाहते हैं कि मेरे अतराफ में नेक लोग रहें। नहीं, और बातें करूं, गद्दार भी नहीं चाहता हमारे पास रहने वाले गद्दार हों। चाहेगा? बेवफा भी बेवफा को नहीं चाहता है। यह है सच्चाई, यह है हकीकत। मंसूर दवानिकी का नाम कौन नहीं जानता? बनी अब्बास का खबीस तरीन बादशाह। एक दिन उसने अपने वजीर से कहा, मुझे एक आदमी चाहिए, ईमानदार आदमी होना चाहिए। देखा आपने, अपने वजीर से कहता मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। यानी बेईमान को भी बेईमान अच्छे नहीं लगते, बेईमानों को भी ईमानदार ही अच्छा लगता है। कहा मुझे एक अमीन आदमी चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए। तो इसका वजीर जो था मंसूर का, इसका एक रिश्ते का भाई लगता था। कहा इससे बेहतर आदमी नहीं मिलेगा। उसका नाम था इब्ने मुहाजिर। इब्ने मुहाजिर लाया गया मंसूर के पास। तो मंसूर ने बहुत सारा पैसा दिया इसको,
اور ایک تھیلی میں کچھ خاص پیسہ جو ہے ڈھیر سارا دیا، کہا یہ پیسہ جو ہے مدینے جاؤ، جو حسینی اور حسنی سادات ہیں ان میں بانٹ دینا، اور ایک چیز کا خیال رکھنا کہ ہمارا نام پتہ نہیں چلنا چاہیے، اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ یہ پیسہ ہم نے دیا ہے تو یہ اتنے خوددار ہیں کہ لیں گے نہیں پیسہ، زیادہ پتہ نہ چلے۔ اور جو ایک گٹھری میں ڈھیر سارا پیسہ تھا، کہا اسے چھٹے امام کو دے دینا، اور جس جس کو پیسہ دینا اس سے دستخط کروا کے لے آنا۔ یہ لے کر کے چلا، مدینے پہنچا، امام کو پوچھتے 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 معلوم یہ ہوا کہ امام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ پہنچا وہاں، دیکھا کہ امام نماز میں مصروف ہے، کھڑا ہو گیا، بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی امام نے نماز کا سلام پھیرا، سلام کرتا کہتا مولا میں بغداد سے آیا ہوں، میں خراسان سے آیا ہوں۔ جیسے ہی سلام کے بعد کہا میں خراسان سے آیا ہوں، امام نے فوراً جواب دیا، کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم خراسان سے نہیں بغداد سے آئے ہو۔ دماغ تو اتنی میں خراب ہو جائے گا، قسم خدا کی اگر ان کے پاس شعور ہوتا ہے تو اتنا سننے کے بعد اسے سمجھ میں آ جانا چاہیے تھا کہ یہ جو شخص ہے کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، لیکن توفیق اگر پروردگار نہ دے تو کچھ بھی نہیں سمجھ پائے گا، سب کچھ دیکھے گا پھر سمجھ میں نہیں پائے گا۔ کہا تم خراسان سے نہیں بغداد سے آ رہے، کہا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ کی محبت میں آیا ہوں زیارت کرنے، اب جتنی بھی خوشامد کر سکتا تھا، چکنے چپڑے جملے جو ہے وہ، ایک دنیا کا بادشاہ ہوتا تو باتوں میں آ جاتا، یہ دنیا کا بادشاہ نہیں، یہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ جب اس نے کہا کہ میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، خراسان سے آ رہا ہوں، تو امام نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، میری محبت میں نہیں آئے ہو، تم منصور دوانیتی کے قاصد بن کر کے آئے ہو۔ سادات کو تو بانٹ چکا تھا پیسہ، اب اس کی ہمت نہیں پڑی ابن مہاجر کی کہ وہ رقم دیتا، واپس چلا گیا اور لے جا کے جو دستخط کیے ہوئے لوگوں کے تھے سادات کے، وہ منصور کو دے دیا۔ منصور جو ہے دیکھنے لگا، سارے ورق پلٹ ڈالے، چھٹے امام کے دستخط نہیں ملے اسے، بڑے تیش میں آیا، وزیر سے کہا ابن مہاجر کو بلاؤ۔ قاصد گیا، ابن مہاجر کو بلا کے لے آیا، کہا اس میں چھٹے امام کے دستخط موجود نہیں ہیں۔ کہا سرکار بس یہی ایک کام نہیں ہو پایا ہے، ہم کو معاف کر دیے۔ کہا سادات پہ جو رقم بٹوائی تھی نا وہ ایک بہانہ تھا، ہمیں چھٹے امام کے ہاتھوں کے دستخط چاہیے تھے، ہمیں چھٹے امام کے ہاتھوں کے دستخط چاہیے تھے۔ کہا بس یہی کام نہیں ہو پایا اس لیے کہ میں نے بڑی باتیں بنائی، لیکن انہیں پہلے ہی سے پتا تھا کہ تو نے بھیجا ہے۔ میں نے کوشش کی، یعنی کوئی کسر نہیں باقی رکھی کہ سمجھا دوں، بابر کرا دوں کہ میں آپ کی محبت میں آیا ہوں، لیکن میں مجبور ہو گیا۔ انہیں تو ایک ایک بات پتا تھی، یہ پتا تھا کہ میں خراسان سے نہیں بغداد سے آیا ہوں، یہ پتا تھا کہ میں محبت میں نہیں آیا ہوں بلکہ تم نے بھیجا ہے، یہ پیسہ دے کر کے بھیجا ہے۔ انہوں نے سب کچھ پتا تھا، کرتا کیا میں؟ جب یہ سن لیا منصور دوانیقین ہے تو ایک تاریخی جملہ اس نے کہا جو تاریخ میں موجود ہے، کہتا واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، ہر زمانے میں ایک شخص ہوتا ہے جس کا رابطہ اپنے پروردگار سے مستقیماً ڈائریکٹ رہتا ہے۔ یہ معمولی جملے نہیں ہے، یہ کون؟
یہ دشمن شدید ترین دشمن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر زمانے میں ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کا رابطہ، جس کا تعلق اپنے پروردگار سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور ہمارے اس زمانے کا وہ انسان جو ہے وہ امام صادق ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ یہ دیکھیں، یہ دشمن کا اعتراف ہے، شدید ترین دشمن کا۔ ائمہ معصومین کا معجزہ ہی یہ رہا ہے کہ ان کے دشمنوں نے ان کے فضائل کا اعتراف کیا ہے۔ معاویہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ خبیث ترین آدمی ہیں۔ ایک دن ایسا تھا، بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہم لوگ بیٹھ کے کبھی جو ہے شام کو رات میں حقہ پینے لگتے، معاویہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کا لگوٹیا یار نزدیکی کون تھا؟ امریاس آشادی تھا۔ معاویہ نے کہا یہ بتاؤ تم زیادہ ہوشیار ہو یا میں؟ بہت ہوشیار تھا، بڑا زیرک تھا۔ کہا سرکار ہوشیار آپ بھی ہیں لیکن کم میں بھی نہیں ہوں۔ ہوشیار تو آپ ہیں لیکن کم میں بھی نہیں ہوں۔ کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی ہمارے ساتھ ہوشیاری کی ہے؟ کرے سرکار بھلا یہ ناچیز، حقیر، فقیر، غلام آپ کے ساتھ ہوشیاری کرے گا؟ ان جملوں میں بھی ہوشیاری ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، اس میں بھی ہوشیاری ہے۔ معاویہ نے کہا کہ تم نے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ ہوشیاری کی ہے۔ کہا سرکار نہیں ہو سکتا، میں آپ کے ساتھ ہوشیاری، میں تو ایک ناچیز سا آدمی ہوں، آپ کے ساتھ بھرا ہوشیاری کر کے؟ کہا نا تم نے ایک مرتبہ ہوشیاری کی ہے۔ کہا کب؟ کا جنگ صفین میں۔ پہنچ گیا دماغ، ذہن پہنچا وہاں؟ کہا جنگ صفین میں تم نے ہمارے ساتھ ہوشیاری کی تھی۔ کہا کہاں؟ کہا جب علی نے یہ کہا تھا کہ لڑائی ہم دونوں کی ہے، لوگوں کو کائیں کٹوا رہے ہو، اختلاف ہم دونوں کا ہے، ہم ہی دونوں لڑے لیتے ہیں۔ اس وقت تم ہم کو جو ہے چڑھا رہے تھے، اکسا رہے تھے کہ جاؤ جاؤ لڑو، ٹھیک تو ہے علی، ٹھیک ہی تو کہہ رہے، جاؤ لڑ لو۔ کہا سرکار اس میں ہوشیاری کی کیا بات ہے؟ ارے میں تو اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ علی کے مقابل میں چلے جاتے اور علی کو قتل کر دیتے تو جب بھی شجاع اور بہادر لوگوں کی تاریخ لکھی جاتی تو سب سے پہلا نام آپ کا ہوتا، اور اگر آپ علی کے ہاتھ سے قتل ہو جاتے تو آپ جنت میں چلے جاتے۔ سرکار اس میں ہوشیاری کہاں ہے؟ کہا یہی تو ہوشیاری کی ہے تم نے۔ اب دیکھیں دشمن ہے لیکن کیا سچائی بیان کر رہا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے؟ یہ ہمارا ہی عقیدہ نہیں ہے، یہ بدبخت بھی جانتا تھا، اتنا شدید ترین دشمن بھی جانتا تھا کہ علی کی تلوار نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، کبھی خطا نہیں کر سکتی ہے۔ یہی تو اس نے جملے کہے ہیں، کہا نہ یہ ممکن ہے کہ علی کے مقابل میں کوئی جائے اور بچ کے نکل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ علی کے مقابل میں کوئی جائے اور بچ کے نکل جائے، اور نہ یہ ممکن ہے کہ علی کی تلوار سے قتل ہو اور جنت میں چلا جائے۔ یہ شدید ترین دشمن ہے، اسے بھی اس چیز کا اعتراف ہے کہ علی کی تلوار کبھی خطا
अली की तलवार चलती ही उसी के ऊपर है जो जहन्नमी होता है। तो दुश्मनों को भी एतराफ था, मंसूर दवानी की, अमीर शाम, इसके अलावा जो आइम्मे मासूमीन के शदीद तरीन दुश्मन है, उन्हें भी इस चीज का एतराफ था कि तकवे में, ईमानदारी में, सच्चाई में, शराफत में, दीन के मामले में इनसे बेहतर कोई नहीं है। मामून की जिंदगी को देख लीजिए, उसे भी एतराफ था कि इनके खानदान का बच्चा भी आलम होता है, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत दुनिया का नशा इनके ऊपर ऐसा था कि इनकी आंखों को बंद कर रखा था। ये जानते जरूर थे, लेकिन इन्होंने तस्लीम नहीं किया। पेशर साद को क्या समझते हैं? वक्त ज्यादा हो गया, अभी मैं जो आज बयान करना चाहता था मैं वहां भी पहुंचा नहीं। पेशर साद को आप क्या समझते हैं? पेशर साद इमाम हुसैन को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था, बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। जब इमाम ने इसे बुलाया है, अच्छा करबला की जंग आप देखेंगे, गौर करेंगे, मदीने से निकले इमाम, शबे आशूर तक इमाम की कोशिश ये रही कुछ चेहरों को अपनी तरफ ले आए, और उधर की प्लानिंग ये थी कि चूंकि सामने हुसैन है, सामने हुसैन है, लिहाजा इनके मुकाबिल में कोई ऐसा चेहरा लाया जाए कि लोगों को धोखा हो जाए। ले आया पेशर साद को। पेशर साद, इसका बैकग्राउंड बड़ा मजबूत था। एक तो साद इब्न अबी वक्कास का बेटा है। साद इब्न अबी वक्कास जो है रसूल का एक जय्यद सहाबी है, जय्यद सहाबी है, उसका बेटा है। मैं इसके बाप को पहचानवाने के लिए एक जुमला कह दूं तारीख का, एक वाक़े की तरफ इशारा करूं। साद इब्न अबी वक्कास कौन है? जिसका बेटा ये पेशर साद है। जब मौलाए मुत्तकियान ने कहा था कि मुझसे जो कुछ पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ। यही बदबख्त था जिसने ये पूछा था, अली बताओ हमारे सर में बाल कितने हैं। जब बाप ऐसा होता है तो उसका बेटा पेशर साद बनता है। तो एक पहचाना हुआ चेहरा था। उस जमाने का ये मुफ्ती था, फकीह था, और मौला हुसैन को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। एक बहुत ही बड़े आलिम का एक जुमला है, खतीब भी हैं, उनका एक जुमला है कि जब शहादत हुसैन के बाद फुरात का पानी नैज़ो उछला, चारी तारीकी छा गई, तो उस वक्त एक सिपाही आया, यजीदी एक सिपाही आया पेशर साद के पास एक मसला पूछने के लिए, फिक़ही एक मसला पूछने के लिए, और आगे पूछता है कि सरकार नमाज असर का वक्त है, नमाज कैसे पढ़ें? कहा क्यों, क्या बात है? कहा सरकार ये नहीं पता चल रहा, इतना अंधेरा है कि किबला है किधर। ये सवाल हो जाए। जब ये ना पता चले कि किबला किधर है तो नमाज पढ़े कैसे? सुनेंगे पेशर साद का जुमला क्या है। उस आलिम ने जो पढ़ा, कहा कि उस नेज़े पे जिस पे हुसैन का सर है उसे टटोल के देखो हुसैन का चेहरा किधर है, जिधर हुसैन का चेहरा होगा वही किबला है। ये जुमले हैं उसके, पेशर साद के। इमाम पेशर साद को बहुत कोशिश की कि ये मुंसरिफ हो जाए। कहा पेशर साद तुझे मालूम नहीं मैं कौन हूं? कहा मौला जानता हूं। आप अज़ियत देने वाला जन्नत में जाना तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की बू नहीं सूंघ सकता।
کہ میں تیرے لیے جنت کی ضمانت لے رہا ہوں، آجا۔ جب پہچانتا ہے کہ مولا میں اگر آپ کی طرف آ گیا، اور یہ بھی بتاؤں میں آخر وقت تک پیسر سعد ابن زیاد کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب آخری دھمکی ابن زیاد نے دی ہے کہ اگر تم نہیں جاؤ گے، قبول نہیں کرو گے میری پیشنہاد کو، میری بات کو قبول نہیں کرو گے، تو جو ملک رے کا پروانہ تمہیں دیا ہے اسے واپس کر دو۔ جب یہ دھمکی دی ہے تو اس نے کہا کہ رات تو موقع دیتا ہوں۔ آگے اس کے باپ کا ایک دوست تھا جس کا نام کامل تھا، اس سے بھی مشورہ کیا۔ جب اس سے مشورہ کیا تو کامل بڑا نیک انسان تھا۔ اس نے کہا خدا را اس سے اپنے دامن کو محفوظ کر لو، نہ جانا میں نے سنا ہے۔ سنا کیا ہے؟ میں تمہارے باپ کے ساتھ تھا جب تمہارا باپ شام جا رہا تھا، قافلے سے بھٹکا، ایک اجالا نظر آیا، وہاں پہنچا تو معلوم ہوا ایک راہب کا دیر ہے۔ پانی جب مانگا تمہارے باپ نے پینے کے لیے تو وہ راہب باہر نکلا اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے میں تجھے پانی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تیرے چہرے پہ میں دیکھ رہا ہوں تو آخری رسول کے نواسے کا قاتل ہے۔ تو آخری رسول کے نواسے کا قاتل ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کہ اگر تو نہیں ہے تو تیرے نسل کا کوئی ہوگا، لہذا بچے رہو، یہ حرکت نہ کرنا۔ اس نے سنا اور سننے کے بعد اس بات کو جا کر کے ابن زیاد سے بتا دیا۔ جب ابن زیاد کو بتایا تو ابن زیاد نے کامل کو بلایا، اس کی زبان کاٹ دی تھی، اتنا خبیث آدمی تھا۔ تو پیسر سعد جو ہے آخر لمحے تک تیار نہیں تھا، اور ابن زیاد کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کوئی دوسرا چہرہ نہیں تھا جو آقا حسین کے مقابل میں آ جاتا۔ لہذا ادھر کی کوشش تھی کہ پیسر سعد میری طرف رہے، امام کوشش کرتے رہے، لیکن اس کی توفیق سب تھی۔ یا ایک شخصیت اور بھی ہے، عبید اللہ ابن حر جوفی۔ امام نے قاصد بھیجا، تھوڑی دور پہ اس کا قافلہ رکا ہوا تھا، کہا جاؤ بلا کے لے آؤ۔ قاصد گیا، کہا مولا حسین بلا رہے ہیں۔ اس نے صاف منع کر دیا، کہا میں نہیں جاؤں گا، میں کوفے سے قسم کھا کے نکلا ہوں کہ نہ میں ابن زیاد کا ساتھ دوں گا نہ امام حسین کا ساتھ دوں گا۔ اس نے منع کر دیا۔ اچھا اگر ہم اور آپ ہوتے، ایک اپنے ماتحت کو بلواتے اور وہ نہ آتا، صاف منع کر دیتا نہیں آؤں گا، غصہ آتا نہیں آتا؟ فطری چیز ہے، غصہ آئے گا۔ لیکن امام ناراحت نہیں ہوا۔ ایک کائنات کا امام اپنی جگہ سے اٹھا، عبید اللہ ابن حر جوفی کے قافلے تک پہنچا، کہا حر جوفی تجھے نہیں معلوم میں کون ہوں؟ کہا مولا معلوم ہے، میں جانتا ہوں، لیکن مولا میں قسم کھا کے نکلا ہوں، میں قسم کھا کے نکلا ہوں، نہ میں آپ کا ساتھ دوں گا نہ ابن زیاد کا ساتھ دوں گا، میں بالکل نیوٹرل ہوں، مجھ سے نہ آپ سے کچھ لینا نہ آپ سے، لیکن مولا میں آپ کو جانتا ہوں، یہ تلواریں لے جائیے، یہ گھوڑے، یہ نیزے، یہ تیر، یہ کمان، یہ سب لے جائیے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو کربلا میں جنگ درپیش تھی اس کے لیے گھوڑوں کی ضرورت تھی، اس کے لیے اسلحے کی ضرورت تھی، تلواروں کی ضرورت تھی، نیزوں کی ضرورت تھی، تیر و تبر کی ضرورت تھی۔ کہا مولا یہ سب لے جائیے، لیکن میں نہیں آ سکتا، میں قسم کھا چکا ہوں، نہ میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اچھا ادھر سے یہ کوشش کی جا رہی تھی ابن زیاد کی طرف سے کہ ابن زیاد چاہتا تھا کہ عبید اللہ ابن حر جوفی میری طرف آ جائے۔ جب اس نے منع کر دیا
اور یہ اصرار بڑھ رہا تھا تو یہ اپنے قبیلے کو لے کے کوفے سے نکل گیا، اور اتنا مضبوط تھا یہ کہ ابن زیاد کی ہمت نہیں ہوئی کہ سواروں کے اس کے سامنے کھڑا کر دیتا۔ یہ شان کے ساتھ کہا نہ میں تیرا ساتھ دوں گا نہ میں ادھر رہوں گا۔ نکلا تو ادھر چاہتے تھے کہ میری طرف آ جائے، یہ چاہتا امام چاہتے تھے میری طرف آ جائے۔ امام نے کہا جانتا ہے تو؟ کہا لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، یہ تلواریں، یہ نیزے، یہ تیر، یہ کمان، یہ گھوڑے، یہ سواری سب کچھ لے جائیے۔ سنیں گے امام نے کیا کہا ہے؟ امام نے کہا عبید اللہ، مجھے ان تبر و تیر اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیری ضرورت ہے۔ مجھے تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے ایک انسان کی ضرورت ہے، ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں وہ ہوں کہ اگر میں قالین پہ بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کر دوں تو وجود کی شکل میں آ جائے گا۔ ہمارا تعلق ان لوگوں سے ہے، ہمیں تلواروں کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایک اشارہ ہو جائے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں، تو تبر و تیر میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہمارے سینے تک پہنچ جائے۔ اگر مصلحت پروردگار نہ ہوتی، اگر موقع امتحان میں نہ ہوتا تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ اگر داؤد کے ہاتھ میں لوہا موم بن سکتا ہے، یہ تو فخر داؤد ہے۔ اگر یہ مرحلے امتحان میں نہ ہوتے تو یہ کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ کہا نہیں چاہیے، تمہاری تلواریں، تمہارے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ لہذا یہ ہمیں اس واقعے سے یہ درس لینا چاہیے، حسین کو تبرکات کی ضرورت نہیں ہے، حسین کو ہماری ضرورت ہے۔ ہمارا کردار مضبوط کردار ہونا چاہیے، ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے سامنے کے دشمن کو پہچان سکیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے کہ آج نہ سوچئے گا کہ آپ کے دشمن نہیں ہیں، جتنے دشمن اس قوم کے ہیں دوسری قوموں کے نہیں ہیں۔ زیارت ناہیہ کو وہ جملہ یاد ہے، امام فرماتے ہیں اگر میرا وجود نہ ہوتا تو دنیا تمہیں اس طریقے سے پیس ڈالتی جیسے چکی کے دو پاٹوں کے درمیان گیہوں پیسا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں درس لینے کی ضرورت ہے کہ سامنے کون ہے، ہمیں کس کا مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ دشمن کا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو اس زمانے کی چیزیں ہیں اس سے مجاہز ہونا چاہیے۔ دشمن اگر پڑھا لکھا ہے تو ایک پڑھا لکھا اس کا مقابلہ کرے گا۔ لہذا معاشرے میں ضرورت ہے، یعنی جن چیزوں کو اس زمانے میں ضرورت ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ نہیں کہ کچھ خطیب، کچھ ذاکر آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں حسین ہے دوسرے ہاتھ میں یہ علی ہے۔ یہ بہکانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جذبات سے کھیلنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر زمانے کے ساتھ چلنا ہے تو جو زمانے کے پاس ہے اس سے بہتر تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ جو ٹیکنالوجی دشمن کے پاس ہے اس سے بہتر مقابلہ کرنے کے لیے ٹیکنالوجی تمہارے پاس ہونی چاہیے، تب جا کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا ان مجلسوں سے ہمیں اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو بھی سنوارنا ہے، اور اس وجود کو آگے بڑھانے کے لیے زمانے کے ساتھ چلنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر زمانے کے ساتھ نہیں چلے تو یاد رکھیے گا یہ زمانے والے کچلتے ہوئے آگے نکل جائیں گے، سہارا دینے والے کم ملتے ہیں، کچلنے والے زیادہ ملتے ہیں۔ حسین کو انسانوں کی ضرورت ہے، تلواروں کی ضرورت نہیں ہے، سرمایہ کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان حسین کو ایک مخلص انسان چاہیے۔ آج
2 तारीख गुजर चुकी है, कल 3 तारीख है। जैसा कि हुक्म है कि हबीब इब्न मज़ाहिर के मसाइब पढ़े जाए। ये हबीब कौन है? 2 मुहर्रम को मदीने से काफिला जो चला था वो करबला पहुंचा है। 3 मुहर्रम को खैमे फुरात के किनारे से हटाए गए। यजीद के तरफ से लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं। शिम 4000 का लश्कर लेके आया, हुरमुरा 4000 का लश्कर लेकर के आया, यानी जो भी आ रहा है 4000 5000 का लश्कर लिए चला आ रहा है। और मैदान करबला में हालत ये थी कि जब फौज यजीद का कोई लश्कर आता था तो ख़याम हुसैनी के चारी तरफ दौड़ाता था, उससे दहशत पैदा होती थी। आप साहिबान औलाद हैं, आपके घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे, बच्चों के कानों में जब तेज आवाज पहुंचती है तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, चौंक जाते हैं। बच्चे जो खैमों में सो रहे होते थे, जब घोड़ों की टापों की आवाजें सुनते थे तो एक मर्तबा बिलबिला के उठ जाते थे, रोने लगते थे वो बच्चे। ये हालत थी। और रोजाना फौज पे फौज चली आ रही है। तो जनाब ज़ैनब बैठी हुई थी, आंखों से आंसू रमा थे। इमाम हुसैन अंदर दाखिल हुए, महसूस किया जनाब ज़ैनब ने कि कोई आया है। नजरें उठाई, देखा भाई आया है। कहा भैया यहाँ पे यजीद के लश्कर पे लश्कर चले आ रहे हैं, भैया क्या आपका कोई चाहने वाला नहीं है? आप भी तो उसे बुला लीजिए, कोई तो होगा चाहने वाला। भैया आपके बचपन का दोस्त हबीब भी तो है, कूफे से उसी को बुला लीजिए। इमाम को मालूम था कि हबीब आएंगे, इसलिए जो फहरिस्ते शहादत तैयार की गई थी उसमें हबीब इब्न मज़ाहिर का नाम भी है। लेकिन चूंकि बहन है, बहन तड़प रही है, कहा ठीक है बहन मैं बुला लेता हूँ, खत लिख देता हूँ। खत लिखा, कहा यह खत हुसैन की तरफ से है, रजुल फ़क़ीह, मर्द फ़क़ीह, हबीब इब्न मज़ाहिर की तरफ। कहा हबीब मैं दुश्मनों के नरगे में घिर गया हूं, चारी तरफ से दुश्मनों के नरगे में हूं, मेरी मदद के लिए आ जाओ। खत बंद किया। ज़ैनब ने कहा भाई लिखा क्या है? कहा मैंने लिखा है बहन कि मैं नरगे आदा में घिरा हुआ हूं, हबीब मेरे बचपन के दोस्त मेरी मदद के लिए आ जाओ। कहा भैया एक जुमला मेरी तरफ से भी लिखवा दो, भैया एक जुमला मेरी तरफ से भी लिखवा दो। सुनेंगे वो जुमला क्या था? जनाब ज़ैनब ने कहा भैया मेरी तरफ से एक जुमला लिखवा दो। वो जुमला ये है कि कह दो कि हबीब आने में जल्दी करना, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब की चादर छिन जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब की चादर छिन जाए। हमारे उस्ताद से दर्स दे रहे थे, कहा रोने के लिए एक जुमला भी मसाइब का काफी है। मिर्ज़ा शिराजी थे, अब्दुल करीम हायरी थे, उन्होंने कहा कि आज शहादत ज़ैनब है, जरा सा मसाइब बयान करो। फजाइल बयान किया और जब मसाइब पे आए तो एक जुमला मसाइब का पढ़ा था, मुझे याद आ गया तो मैं चाहा कि मैं अर्ज कर दूं। एक जुमला बयान किया कि जनाब ज़ैनब इब्न ज़ियाद के दरबार में दाखिल हो गई। बस एक जुमला पढ़ा था कि अब्दुल करीम हायरी ने कहा कि तुम नीचे उतर आओ रोने के लिए, बस एक जुमला काफी है। फातिमा की बेटी ज़ैनब और इब्न ज़ियाद का नजिस दरबार हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी नालायक के घर हमारी माँ बहन बेटियां दाखिल हो जाए। अजीज और जो रोने
गम में न रुलाए सिवाय गम मजलूम करबला के। कासिद के हवाले किया, कासिद ये खत लेकर के पहुंचा है। तारीखें बताती है कि हबीब इब्न मज़ाहिर दोपहर के खाने के लिए बैठे हुए थे, अभी लुकमा मुंह में गया नहीं था कि दक्कुल बाब हुआ, आवाज दी, कौन? कहा मैं करबला से आया हूँ, हुसैन का कासिद हूँ। भाई इतना सुनना था कि हबीब इब्न मज़ाहिर नंगे पैर दौड़ते हुए दमे दर आए। का खैरियत तो है? तो नामा उठा करके दिया है कि ये नामा इमाम ने भेजा है। सर पे रखा, आंखों से लगाया, चूमा और चूमने के बाद पढ़ा। उस जुमला लिखा हुआ था, हबीब मैं नर्दे आदा में करबला में घिरा हुआ हूँ, मेरी मदद के लिए जल्दी आ जाओ। और फिर दूसरे जुमले पे नजर पड़ी तो आंखों से आंसू रवा थे। आंसुओं के साथ जब घर में दाखिल हुए तो बीबी ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरे बचपन के दोस्त मेरे आका का खत आया है। कहा आका ने लिखा क्या है? कहा नरगे आदा में करबला में गिरे हुए हैं, मुझे मदद के लिए बुलाया है। एक मर्तबा वो बीबी तड़प के कहती है कि हबीब तुम्हें मदद के लिए बुलाया है और तुम दमे दर से मेरे पास यहाँ वापस आ गए। कहा मुअज़्ज़मा मुझे ख्याल है कि मेरे बाद तुम क्या करोगी। कहा ये हबीब अरे तुम्हें मेरा ख्याल है, फातिमा को भुला दिया। कहा बीबी ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, गुलाम को मैंने पहले भेजा है। हबीब बचते बचाते हुए कूफे से बाहर आए, उस मुअय्यन जगह पे पहुंचे, ताखीर हो चुकी थी। मक्तल की किताबें ये बताती हैं कि जब करीब पहुंचे तो गुलाम घोड़े के आंखों से आंसू रवा थे। गुलाम ये कहता हुआ नजर आया मेरे आका के घोड़े, अगर मेरे आका के आने में देर हो गई तो ये गुलाम चलेगा आका की मदद करने के लिए। जैसे ही ये जुमला सुना है हबीब इब्न मज़ाहिर ने, ये जुमला सुनने के बाद कहा
انا للہ و انا الیہ راجعون قضائه و تسلیما لامرہ پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے اس مختصر سے ذکر کو قبول فرما پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال صحرا میں جگہ عنایت فرما پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ آل محمد کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو گرفتار ہے جو پریشانیوں میں مبتلا ہے پروردگار شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے مراجع دینی فقہائے اعظام اور رہبران دینی اور ہمارے قوم کے بزرگوں کو جوانوں کا سایہ ہمارے اوپر باقی رکھنا پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہمارے دلوں کو محبت اہل بیت سے لبریز کر دے ہمیں دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک ہمارا دامن محبت اہل بیت سے لبریز نہ ہو جائے پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ زینب کی بے ردائی کا واسطہ سکینہ کی پیاس کا واسطہ امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو امام کے سپاہیوں میں جانثاروں میں قرار دینا تاکہ انتقام خون حسین لے سکیں آمین یا رب العالمین ماتم حسین Ya Hussein,